عبیداللہ ابن زیاد اللعین بھی، وہ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتا ہے۔ جب اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا اور امام حسین کے قتل کا حکم، تو کیا کہا تھا کہ جلدی حسین کو قتل کرو، حسین کا کام تمام کرو تاکہ نماز ہم پڑھ سکیں، نماز عصر ادا کر سکیں۔ حسین کا کام تمام کرو تاکہ نماز ہم پڑھ سکیں، نماز عصر ادا کر سکیں۔ امت اس گروہ کو کہتے ہیں انسانوں کے جن کو کوئی مشترک چیز، کوئی کامن چیز آپس میں جوڑے رکھتی۔ لہذا رسول کی امت کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ سب اس رسول کو نبی مانتے ہیں، اس کی نبوت پر اعتقاد رکھتے ہیں، لہذا اس کی امت۔ ٹھیک ہے، اب اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مثلا عمار یاسر ہو رسول اللہ کے زمانے میں، مولا کے زمانے میں، حبیب ابن مظاہر ہو امام حسین کے زمانے میں، اور اپنے آپ کو امتی کہنے والا عمر ابن سعد بھی ہو سکتا ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد اللعین بھی، وہ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتا ہے۔ جب اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا اور امام حسین کے قتل کا حکم، تو کیا کہا تھا کہ جلدی حسین کو قتل کرو، حسین کا کام تمام کرو تاکہ نماز ہم پڑھ سکیں، نماز عصر ادا کر سکیں۔ اب یہ بات سن کر کوئی بندہ کہے کہ نمازوں کا کیا فائدہ، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ نہیں بھائی، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز حسین والے بھی پڑھ رہے تھے، تمہیں سلیکٹ کرنا ہے کون سی نماز پڑھنی ہے، کس لشکر میں نماز پڑھنی ہے تمہیں یہ سلیکٹ کرنا ہے، یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم نے ان دونوں میں سے کون سی، کس جماعت میں شامل ہونا ہے، کس امام کا مقتدی بن کے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سائیڈ دکھائی جائے، اس سائیڈ کو چھپا لیا جائے اور کہا جائے یہ دیکھو نماز کا کیا فائدہ۔ اسے کہتے ہیں دین میں تحریف، دین میں خرابی کرنا۔